میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک شخص سے ملنا جلنا تھا، میں اس کو بڑا عبادت گزار، تہجد گزار اور خوف خدا سے گریہ و زاری کرنے والا سمجھتا تھا، یعنی عبادت گزار بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، اللہ کے بارگاہ میں روتا بھی تھا۔ ہماری اکثر ملاقات بھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے دکھائی نہیں دیا، جب معلومات کی تو پتہ چلا وہ بہت بیمار ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر حاضر ہوا تو بہت بیمار تھا، بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو گئے تھے۔ میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلقین کی تو میری آواز سن کر بڑی مشکل سے اس نے میری طرف دیکھا اور اس پر غشی طاری ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئے۔ میں نے دوسری مرتبہ تلقین کی، پھر اس نے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ بھی کلمہ طیبہ کے حوالے سے میں نے یہی کام کیا، یہی عمل کیا۔ پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں مجھے کہنے لگا، میرے بھائی منصور، اس کلمے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، کہاں گئی وہ تہجد کی نمازیں، تیرا راتوں کو قیام کرنا کہاں چلا گیا؟ اس نے بڑی حسرت سے مجھے بتایا، میرے بھائی یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں یہ عبادت اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار، تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اللہ کیا کرتا تھا، لیکن جب میں تنہا ہوتا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے برہنہ ہو کر شراب پیتا، اپنے رب عز و جل کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول ہوتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک منگوایا،
اور حرف بہ حرف پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ سورہ یاسین تک میں پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے میری سن لی، میری دعا قبول فرمائی اور مجھے صحتیابی نصیب فرما دی۔ مگر کیا تھا، کچھ ہی روز کے بعد میں دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، لذتوں میں مبتلا ہو گیا، خواہشات میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان نے مجھے میرا وعدہ بھلا دیا۔ عرصہ دراز تک میں اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرتا رہا، دوبارہ بیمار ہو گیا، موت میرے سامنے تھی۔ میں نے گھر والوں سے کہا مجھے صحن میں ڈال دو، قرآن منگوا کر پڑھنا شروع کیا، اللہ سے عرض کی اس پاک کلام کی عظمت کا صدقہ مولا اس عمر سے نجات دے دے۔ اللہ تعالی رحیم کریم ستار غفار حنان منان رحمان سبحان، اس نے پھر میری دعا قبول فرما لی، مجھے صحت عطا فرما دی۔ افسوس مت کرو، افسوس اے میرے بھائی، میں دوبارہ اپنا وعدہ بھول گیا۔ مجھے صحت جو ہی ملتی میں پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس کی نافرمانی پر نافرمانیاں کرتا چلا جاتا تھا۔ پھر اس حال پہ پہنچ گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ ایک بار پھر میں نے قرآن مجید منگوایا، میں نے قرآن پڑھنا چاہا مگر میں ایک حرف بھی قرآن کا نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے روٹھ گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اس کے اللہ اس مصحف شریف قرآن شریف کے صدقے اس کی عظمت کا واسطہ اس مر سے میرا پیچھا چھڑا دے، تو ایک غیبی آواز میں نے سنی۔ کیا سنا؟ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا رہتا ہے، جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی مصیبت اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ تعالی نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل و سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں میں ڈٹا رہا۔ تجھ پر جو اللہ کا فضل و کرم تھا اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپ کپی طاری ہوئی نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، لیکن پھر تو وعدہ توڑ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے، یہ سننے کے بعد میں اس کی بے بسی پر آنسو بہاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبرت ناک روایت میں یہ بڑی مشہور کتاب ہے روز الفائق، عربی کتاب ہے، اس میں یہ حکایت موجود ہے، اور اس حکایت میں اگر آپ غور کریں دو باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک ہے ریاکاری، دکھاوا، عبادت کرنا اس لیے کہ اس عبادت کے ذریعے میں لوگوں سے شہرت اور مال حاصل کروں گا۔ یعنی عبادت ریاکاری کی تعریف ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہر ایک کام کو ریاکاری نہیں کہا جاتا۔ ریاکاری کی تعریف یہ ہے، دکھاوا، ریاکاری دکھاوا،
کہ عبادت کے ذریعے، عبادت کسے کہتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے، تھوڑی تھوڑی تعریفیں جس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں گے تو بہت سارے میٹرز میں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، ورنہ ہم خائی نہ خائی کسی نہ کسی بات کو کسی نہ کسی بات پر پیسٹنگ، کاپی پیسٹ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، جہالت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں پہلے یہ سن لیجئے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ بہت ساری تعریفیں، اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب ریاکاری کیا ہے کہ وہ کام جو عبادت کہلاتا ہو اور کیا اس لیے جائے کہ اس سے مال اور شہرت طلب کی جائے، یا تو مجھے مال ملے، یعنی اللہ کی رضا نہ رہی نا، میں اس کام کے ذریعے مال بٹورنا چاہتا ہوں، دولت لینا چاہتا ہوں، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے مجھے مال دیں گے، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے میری شہرت ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے میری شہرت ہوگی۔ جیسے اس شخص نے کہا کہ میں نے عبادتیں کی تھی مگر اللہ کے لیے نہیں کی تھی، تو چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، میلاد ہو، نعت ہو، بیان ہو، ایون ماں باپ کی خدمت بھی آدمی عبادت کی نیت سے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یعنی عبادت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں عبادت کر کے؟ جنت، اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے صدقے کیا چاہتے ہیں؟ جنت، کہ اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ناراض ہوگا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ دو باتیں نا، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ناراض ہوگا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ عبادت کرے گا تو اللہ اس کی اس عبادت سے راضی ہوگا، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرے گا، کہے گا یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کہے گا یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے رہا ہے۔ وہ پیسہ اس لیے خرچ نہیں کر رہا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، وہ پیسہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں گے، وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں گے، وہ بیان اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کے بیان کی واہ واہ کریں گے اور اس کو بہت بڑا مبلغ کہیں گے، وہ نعتیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کی نعتیں سن کر اس کی واہ واہ کریں گے، اس کی شہرت کریں گے۔ تو کوئی بھی ہے عبادت، یتیموں کی مدد کرنا، مدرسے بنانا، مسجد بنانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، عبادتیں کرنا، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا، ہر پیر شریف کو روزہ رکھا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا، ماشاء اللہ میلاد منانا، 11ویں منانا، 11ویں منائیں، چاہے خواجہ کی چھٹی منائیں، کسی بزرگ کا عرس منائیں، ایصال ثواب کے اجتماعات کرتے ہیں ہم، کیونکہ یہ سب کچھ عبادت ہے، عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو ایصال ہوگا نا، ایصال کریں گے کیا؟ بھیجیں گے کیا ثواب؟ اور ثواب ملے گا کب؟ کہ جب وہ کام ایک تو جائز طریقے سے ہوگا، حلال مال سے ہوگا، اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ یہ 3-4 چیزیں، ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو ریاکاری یہ تباہ کاری ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ اس کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں پیش کریں۔ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، اگزامپل دی گئی ہیں کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں ہوں، میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں۔ تو جس طرح ہم لوگوں میں
عبادت کرتے ہیں کیا اکیلے میں بھی وہی عبادت کا انداز ہے؟ یہ ایک چیک کرنے کا انداز ہے. لوگوں میں ہمارا انداز کیا ہے اور اکیلے میں ہمارا انداز کیا ہے. اس سے پتا چلے گا کہ مجھ میں کتنا اخلاص ہے اور کتنا اخلاص نہیں ہے. لوگ تعریف کریں گے تو وہ اپنی عبادت میں اضافہ کر دے گا. لوگ مذمت کریں گے تو وہ اپنی عبادت کم کر دے گا. نمبر 3، مخلص جو اخلاص والا ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے لیے کام عمل کرتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ مخلص اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. نیکیاں جتانا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مجھے دیر ہو گئی، اصل میں نے آج وہ روزہ رکھا تھا نا، تو کہیں افطار کی ترکیب تھی تو میں وہاں چلا گیا تھا. ظاہر ہے کہ روزہ دار کے لیے لوگ خدمت کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو میں یہ اس لیے تاخیر ہو گئی. وہ یہ ایک بات تھی، میرا آج روزہ نہیں تھا. اب یہ سمجھے میں بتا رہا ہوں، میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص اب نے روزہ رکھا، کہیں پہنچنا تھا، تاخیر سے پہنچا. اب یہ بتا رہا ہے کہ مجھے لیٹ اس لیے ہو گیا کہ چونکہ میں نے روزہ رکھا تھا. اب میں نے روزہ رکھا تھا، یہ میں اس کو جو بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس میں یہ ایک باریک سی بات ہے، ایک باریک سی بات ہے، اس کو غور کرنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا. کہ میں جو کہہ رہا میں نے چونکہ روزہ رکھا تھا، میں نہ کہتا میں نے روزہ رکھا تھا، بس وہ کہیں چلا گیا تھا، دیر ہو گئی تھی اس لیے معذرت، یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا. لیکن میں نے اپنا روزہ ہونا، روزہ دار ہونا کیوں بتایا؟ اب یہ بتا اس لیے رہا ہو کہ یہ میری عزت کرے، مجھے نیک سمجھے، مجھے عبادت گزار سمجھے. یہی پھر ریاکاری کیا کہتی؟ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کرنے والے کے کیا سنگ نکل آتے ہیں کہ اب یہ ریاکار ہو گیا؟ ریاکاری یہ دل کا چھپا ہوا ایک مرض ہے دل میں، اور کوئی مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ بس پتہ چل جائے کہ میں کیا کرتا ہوں. بھائی نہیں پتہ چلے تو کیا، پتہ چل جائے کہ میں یہ کرتا ہوں. میں نے تہجد پڑھی ہے، لوگوں کو پتہ چلے. کیوں پتہ چلے لوگوں کو بھائی؟ میں نے فلاں کام کیا، لوگوں کو پتہ چلے. کیوں پتہ چلے؟ تم نے اللہ کے لیے کیا؟ ہاں میں نے اللہ کے لیے کیا. اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو تو معلوم ہے. تو پھر چپ رہو نا بھائی، چپ رہو، مت بولو. کیوں بتا رہے؟ میں ترغیب دلانا چاہتا ہوں. اگر واقعی آپ کی ترغیب کی نیت ہے ٹھیک ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی، مگر آپ مجھے کہہ رہے کہ میں ترغیب دلانا چاہتا ہوں. میں لوگوں کو ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے نیک کام اس لیے کیا کہ لوگ کریں. میں تو واہ واہ کر دوں گا. کیا واقعی یہ نیت ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر ہے. تو یہ بول کر بھی بعض ہوگا، یہ بول کر بھی اپنی نیکی کا سکہ بٹھانا ہے کہ مجھے ریاکار مت سمجھنا، میں ریاکار نہیں ہوں، میری بڑی بڑی نیتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو چپ رہا اس سے نجات پائی. سب جانتے ہیں کہ تم دلائل الخیرات پڑھتے ہو، سب جانتے ہیں کہ تم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہو، سب جانتے ہیں کہ تم روز کے 1200 درود شریف پڑھتے ہو، سب جانتے ہیں کہ تم روز سورہ یاسین پڑھتے ہو، سب جانتے ہیں کہ تم کتنی عبادتیں کرتے ہو. ارے نفلی عبادتیں تھی، چھپ کر کرتے تو کیا حرج تھی؟ ایک بزرگ نے پتہ نہیں 10 سال یا 20 سال روزے رکھے. ارے گھر والوں کو پتہ نہ چلا کہ حضرت روزے رکھتے ہیں. گھر والوں کو پتہ نہ چلا. بولے گھر میں کیسے پتہ نہ چلا؟ صبح نکلتے تھے ناشتے کا وہ کھانے کا ڈبہ لے کے نکلتے تھے تو شادان، دوپہر کا کھانا گھر والے دے دیتے تھے، صبح نکلتے تھے اور جا کر وہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے، اور جب شام کو واپس آتے تھے تو پھر کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، گھر والے کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے. گھر والوں کو، بیوی بچوں کو شو نہیں ہونے دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں روزانہ. اور ہمارا محلہ جانتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ روزہ رکھتا ہے. صرف یہ کسی کا پتہ چل جانا یہ عیب نہیں ہے. کیا میں نے چاہا کہ پتہ چلے؟ میں ریاکار ہوں نہیں ہوں، یہ ریاکار ہے یہ ریاکار ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے. حقیقت عرض کر رہا ہوں میرے پیچھے اسلام بھائیو، شیطان اتنا مکار ہے، اول تو عبادت کرنے نہیں دیتا. اول تو
عبادت کرنے نہیں دیتا، عبادت کر لے تو عبادت کو بچانے نہیں دیتا، اور عبادت کے بعد ایک ایسا عمل کرواتا ہے، یار عبادت بھی ایسے طریقے سے کرواتا ہے کہ ایک رکعت دو رکعتیں میں نے دو رکعتیں پڑھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اس حالت میں 2 رکعتیں پڑھے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ 2 رکعتیں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، مگر یہی 2 رکعتیں جو میں نے پڑھی جو مجھے جنت میں لے جاتی، یہی 2 رکعتیں، یہی 2 رکعتوں کے 4 سجدے اگر میں نے ریاکاری کے نام پر کیے تو یہ 4 سجدے مجھے جنت میں نہیں، مجھے جہنم میں لے جائیں گے۔ وہی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں تو جنت میں لے جاتی ہے، یہی نماز اگر میں ریاکاری کے نام پر پڑھتا ہوں تو مجھے جہنم میں لے جاتی ہے۔ کتنا فرق ہے، ایک نیت بدل گئی، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے، وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی سورہ اخلاص ہے، سب کچھ وہی پڑھا ہے میں نے، التحیات بھی وہی پڑھی ہے، میری نیت بدل گئی، صرف نیت بدل گئی ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ نماز مجھے جنت میں نہیں جہنم میں لے جائے گی، یہ صدقہ یہ خیرات مجھے جنت میں نہیں مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ ایک قاری جو اس لیے قرات کرتا تھا اگر لوگ اس کو قاری کہیں، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اور ایک سخی جو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ اس کو سخی کہیں، اللہ نے اس نیت کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ حقیقت واقعی یہ ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک یہ بات تھی، بس یہ ذہن بنا لیں، ہم نے اپنی عبادتیں کسی کو بتانی نہیں ہے، یار ہم ستھرے نہیں ہیں، ہم لاکھ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، میری نیت یوں تھی، حقیقت یہ کہ یار ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، پھر ہمارے میں اتنی جہالت بھری ہوئی ہے کہ ہم اتنی اچھی ستھری نیتیں لائے کہاں سے؟ ہم سے تو رہا ہی نہیں جاتا نا، اتنی اپنی واہ واہ کروانے کی ہم کو مستی ہے، وہ یہ ہماری ہستی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے اور ہمیں بے حساب بخش دے۔ دوسری بات جو اس شخص نے کہی وہ یہ تھی کہ میں چپ کر گناہ کرتا تھا، چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کہتے نا کہ وہ گندگی پر گندگی، عبادت کی اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، عبادت کیوں کی کہ لوگ واہ واہ کریں۔ عبادت کی تعریف یاد رکھیے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ کیا ہے؟ اب آپ سوچ لیجئے، عبادت کی بہت بڑی فہرست ہے۔ عبادت کس لیے کی کہ لوگ واہ واہ کریں، ایک تو اس لیے عبادت کی تو وہ جو کی وہ تو اس کا جو ہونا تھا۔ اب دوسرا یہ بربادی کہ اکیلے میں گناہ کرنا، یعنی لوگوں میں متقی پرہیزگار نیک کہلا، اور جب دروازہ بند کر دو اور اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس وقت میں گناہ کرتا ہوں۔ تو سوچے بندہ یار، اس وقت ایک اکیلے میں شخص بیٹھا ہوا گندے کام کر رہا ہے۔ اب سوچو، تھوڑا تصور کریں، ایک شخص اکیلا بیٹھا ہوا ہے، گندا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی گندا کام کر رہا ہے، ٹھک کر کے دروازہ کھلتا ہے، کوئی دروازہ کھولا، کیا کرتا ہے؟ گھبرائے گا؟ کیوں؟ کوئی آ گیا، کیوں کوئی آ گیا؟ کیوں کوئی آ گیا بھائی؟ کوئی آ گیا دیکھ لے گا، کیا دیکھ لے گا؟ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کیا دیکھ لے گا؟ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اچھا چلو دیکھ لیا تم گناہ کر، پھر کیا کرے گا وہ؟ پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ کیا خراب ہو جائے گی؟ پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ ارے خدا کے بندے، اپنی پوزیشن کے لیے تو اتنا مرتا ہے؟ عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، تجھے اللہ کا بندہ دیکھے تو تو گھبرا جاتا ہے،
اور تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے بندوں سے ڈرتا ہے؟ تف ہے تیری زندگی پر، تف ہے تیری زندگی پر، جس سے تجھے پیدا کیا، جس سے تجھے غذا دی، جس سے تجھے نعمتیں دی، تجھے مال دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، جوانی دی، تجھے عقل دی، تجھے ذہانت دی، تجھے آل اولادوں سے نوازا، تجھے ماں باپ عطا کیے، تجھے مسلمان پیدا کیا، تجھے ایمان والا بنایا۔ ارے کون سی نعمت ہے؟ تجھے آنکھ دی، تجھے کان دیے۔ اس رب کریم سے ڈرنے کے بجائے، جیسا سے اسے ڈرنا چاہیے حتی المقدور، ڈرنے کے بجائے تو اس کے بندوں سے ڈرتا ہے، اس کے بندوں سے ڈرتا ہے۔ ڈر خدا سے۔ بندے نے نہیں دیکھا نا، نہیں دیکھا نا، کس نے دیکھا؟ کہاں سیف ہے پتا ہے؟ آٹو سیونگ سسٹم، جیسے وہ نہیں آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ ریکارڈنگ آٹو سٹارٹ ہو جاتی ہے، کوئی فون کرے سافٹ ویئر آپ کا انسٹال ہے، ریکارڈنگ شروع ہو گئی، ہوتا ہے نا آپ کے موبائل فونوں میں۔ یہاں پر ہمارا آٹو سسٹم ایکٹیویٹ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ زمین کے جس حصے پر گناہ کیا نا، وہ گواہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، کسی نے نہیں دیکھا؟ جس ہاتھ سے گناہ کیا ہے نا، یا جسم کے جس حصے سے گناہ کیا وہ گواہ ہو گئی، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ کرام کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے اور لکھ بھی رہے۔ اب قیامت کا روز بارگاہ الہی میں حاضری، کسی نے نہیں دیکھا، منہ بند کر دیا جائے گا، منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اور کیا چیز گواہی دے گی؟ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 65، ترجمہ کنز الایمان، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اعضا گواہی دیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ زلزال، اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت، میں بھی پورا نہیں بیان کرتا، اس کی چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، زمین اس دن یعنی قیامت کے دن زمین وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ زمین کیا خبریں بتائے گی؟ اس کی تفسیر میں صدر الفاضل لکھتے ہیں کہ زمین یہ بتائے گی، اور جو نیکی و بدی اس پر کی گئی، یعنی نیکی ہو یا بدی ہو، جو اس پر کی گئی سب بیان کرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد اور عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ۔ کس کس سے بچیں گے؟ کوئی صورت نہیں۔ نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ تو اتنی مطلب کہ اتنے مطلب ہم اس میں ہیں، کہتے آبزرویشن میں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، تو اس کے کوئی کلام ہی نہیں ہے نا۔ یعنی آپ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امیر المومنین، یہ بیت المال تھا نا، بیت المال جب تقسیم کر دیتے نا، پورا بیت المال تقسیم کر دیتے، مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے، تو پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، بیت المال میں 2 رکعت نفل پڑھتے اور عرض کرتے کہ اے بیت المال کی درو دیواروں گواہ رہنا، میں تمہیں عدل کے ساتھ بھرا ہے اور عدل کے ساتھ خالی کیا ہے۔ یعنی اس درو دیوار کو گواہ کرتے تھے۔ تو بات نازک ہے، ہمیں ڈرنا پڑے گا، ڈرنے کے سوا چارہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ آپ بولو کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، تبھی تو یہ حال ہے، ڈرایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں، مواد ذہن میں تھا، یہ کیا بولوں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تبصرہ کروں، دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے کوئی بات کروں، واقعی میں سوچتا رہا کیا بولوں گا آج، کیا بولوں کیا بولوں۔ یہی ذہن بنا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد سدھر جائے معاشرہ خود سدھر جائے گا۔ ہم سدھریں گے تو سب کچھ سدھرے گا، ہم صحیح ہوں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔
صرف بڑی بڑی پورے آرٹیکل آپ کو میں بیان کر دوں، بڑی بڑی کتابیں ایجوکیشن پر، میڈیا پر، کیا کچھ نہیں لکھا گیا جو تباہی مچی ہوئی۔ اچھا کیا نہیں جانتے ہم، لیکن ہم وہ خوف خدا نہیں پاتے جو ہونا چاہیے، ہم اپنی اصلاح کا وہ پاتے نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ہم ایک دھسے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے، دھسے ہوئے ہیں، ہم اپنے اندر وہ قوت ہی نہیں پاتے کہ اس دلدل سے باہر نکلے۔ اچھا کوئی ہاتھ دیتا ہے تو ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی تیار ہے، ارے بھائی تم نہیں نکل سکتے ہو یار، تم نے 10 دفعہ نیت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، آپ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ نے کئی دفعہ نیت کی کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے ہو، آپ نے کئی دفعہ نیت کی ہے کہ میں حرام روزی نہیں کماؤں گا، ارے بھائی نہیں بچ پاتے ہو، پکڑ لو کسی کا ہاتھ، آ جاؤ باہر، وہ انشاءاللہ آپ کو مدنی قافلوں میں لے جائے گا، آپ کو نیکی کی راہ پر لے جائے گا، آپ کو اللہ کی راہ میں لے جائے گا، آپ اس کے ساتھ بیٹھو، وہ انشاءاللہ آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکال لے گا۔ ہاتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے، بھائی ہاتھ دے دو، نہیں آپ مولانا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ فلموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ڈراموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کیا ہوا؟ نہ بچہ آپ کا، نہ آپ کے، نہ بیوی آپ کی، نہ گھر آپ کا، ارے کچھ بھی تو ہمارا نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی اصلاح بہت ضروری ہے، صرف اپنی اصلاح کر لیں، میں سدھر جاؤں، بس ایک ہی، میں سدھر جاؤں، اور یہ ذہن بنا لے میں نے کسی کو نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہی یہ ہوتی ہے، اوروں پر ہی تبصرے کرتے ہیں، دنیا پر تبصرے کریں گے، دوسرے لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں، یقین مانو اس کا اپنا حال ایسا ہے کہ اگر کوئی جرات کرے اس کا پوسٹ مارٹم کرے تو وہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے کہ تیرے سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تو پورا گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، تجھے حق کب تھا کہ تو کسی پر تبصرہ کرتا؟ اپنی عیبوں پر نظر نہیں ہے، اپنے عیبوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنے سدھرنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، غیبت ہمارے اندر جو بھی غیبت بھری ہوئی، چگلی بھری ہوئی، بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، اور مال کی اور الٹی سیدھی محبتیں، طرح طرح کی گانوں کی محبتیں، تو فلموں کی محبتیں، اور پتہ نہیں بد نگاہیاں، ہزارہ قسم کی گندگی کا پلندہ، اور چلا کسی پر تبصرہ کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں یار ایسے شخص کو حق ہے کسی پر بات کرے جس کا مثال کے طور پر ایک شخص نے کپڑے پہنے میلا ہے، ایک شخص نے کپڑے پہنے میلا ہے، کپڑے میلے اس کے، دبے ادھر بھی دبے ادھر بھی دبے، اس کے سامنے کوئی میلے کپڑوں والا آیا، کیا اس کے میلے کپڑے والے پر تبصرہ کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا بھائی، نہیں کرے گا، وہ شرمائے گا، یار میں اس پر کیا تبصرہ کروں، میں خود کون سا ستھرا ہوں۔ بات میری سمجھنے کی کوشش کیجئے، بات میری سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں آپ کو مطلب کہ پوائنٹ آؤٹ، ایک بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، ایک لوجیکل 2-3 چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ کسی پر تبصرہ کرنا بند کر دیجئے اور اپنی اصلاح پر توجہ دیجئے۔ آپ کہ بھائی کیا اصلاح کروں، نماز تو میں پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سیکھی ہے کبھی؟ نماز سیکھی ہے؟ نماز کے شرط پتہ ہیں، نماز کے فرض پتہ ہیں، وضو کے فرض پتہ ہیں، غسل کے فرض پتہ ہیں، غسل کی احتیاطیں پتہ ہیں، کپڑا ناپاک ہو گیا کپڑا پاک کرنے آتا ہے بھائی، تیمم کرنے آتا ہے، پانی نہیں ہو تو تیمم کر کے نماز کیسے پڑھیں گے، تیمم کر کے پاک کیسے ہوں گے؟ تو بھائی جب آتا ہے کچھ نہیں ہے تو کیوں خالی کرے گی، جس کو کہتے ہیں ہماری لینگویج ہے ڈیر ہوشیاری کرنا یار۔ تو یہ ہماری طبیعتوں میں، اوروں پر تبصرے بند کریں، غیبتیں بند کریں، چگلی تہمتیں بند کریں، خوف خدا والے بن جائیں، بس اللہ سے ڈریں اور اپنی اصلاح پر توجہ کریں۔ کس پر؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں، کیا نعرہ لگائیں؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا۔ تو اصلاح کی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ میں غلط ہوں، آپ نے میرے سے ملاقات کی، آپ مجھے سمجھا دیں عمران تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، ختم ہوگی بات۔ یا آپ میری اصلاح چاہتے ہیں، مجھے ڈائریکٹ نہیں سمجھا سکتے، آپ یہ مجھے سمجھا سکتے ہیں مثال کے طور پر، آپ کو پتہ ہے یار یہ ان کا بڑا ہے، یہ اس کو سمجھا سکتا ہے، آپ نے کہہ دیا یار وہ عمران بھائی میں یہ مسئلہ تھا، میری ہمت نہیں ہے عمران بھائی سے بات کروں، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری بات نہیں مانیں گے، تو یار ذرا پلیز آپ، اور آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ میں جانتا ہوں کہ آپ عمران سے بات کر سکتے ہیں اور عمران آپ کی بات سنے گا، مانے گا. یہ 3-4 باتیں یاد رکھیے گا. اب آپ نے اس سے بات کر لی، آپ فارغ ہو گئے، اب آپ چھوڑ دیں نا، بات چھوڑ دیں. آپ چاہے آپ بزنس کمیونٹی میں، چاہے وہ پروفیشنل کمیونٹی میں ہیں، خواہ آپ مذہبی حوالے سے ہیں، آپ کسی بھی حوالے سے ہیں، میں ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں، چاہے وہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا ماں یا بیوی ہے، میں ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یا تو ڈائریکٹ اصلاح کریں، یا تو ڈائریکٹ اصلاح کریں. ڈائریکٹ اصلاح نہیں کر سکتے تو ایسے شخص کو اور چاہتے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور واقعی وہ غلطی ہو. اب آپ بولو کہ یہ غلطی ہے تو ضروری ہے کہ جو آپ سمجھو وہ غلطی ہوگی. آپ کا دماغ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کی سوچ غلط نہیں ہو سکتی، آپ کا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کی وے آف تھنکنگ غلط نہیں ہو سکتی. میں بھی یہ بھی غلط ہو، پاسبلٹی تو ہے نا. تو اول تو وہ چیز غلط ہو، اب غلط ہے، اب آپ اس کی غلطی صحیح کرنا چاہتے ہیں. جب غلطی صحیح کرنا چاہتے ہو تو ایسے شخص کو کہیں، یا تو اس کو ڈائریکٹ کہہ دیں، نہیں کر سکتے. اب ایسے شخص کو صرف کہیں جو اس کی غلطی درست کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گئی بات، نکل جائیے. اب مزید تبصرے کرنا، اب یہ کہنا ابے یار میں نے تو فلاں کو بھی کہہ کر دیکھ لیا وہ بھی کچھ نہیں کرتا. ارے خدا کے بندے، کیوں غیبت کا وبال، کیوں تہمت و بہتانوں کا وبال لے کر اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہو یار. یہ زبان جو ہے نا، یہ زبان، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ زبان جو ہے نا وہ اونگھے منہ جہنم میں داخل کروائے گی. کیا یہ اتنی سی زبان ہے، اتنی سی، یہ قابو میں نہیں آتی یار. اسی زبان سے کفر بکتا ہے، اسی سے غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، دل آزاریہ کرتا ہے، تہمتیں باندھتا ہے، پھر سمجھتا بھی ٹھوکا ہے خود کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ، وہ بس ستھرا، پاک ستھرا سمجھتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ہر اسلام بھائی ان مدنی پھولوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیا؟ پہلا، عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، اور نیکیاں چھپائیں گے، اپنی نیکیاں چھپائیں گے. جو چھپانے کی، اب داڑھی میں نہیں چھپا سکتا، داڑھی بھی نیکی ہے، اب میں داڑھی کہاں رکھ کر رہوں گا، لیکن داڑھی کس کے لیے رکھوں؟ اللہ کے لیے. یہ چھپائی نہیں جا سکتی، مگر یہ داڑھی اللہ کے لیے رکھی تو جا سکتی ہے نا. امامہ میں چھپا نہیں سکتا ہوں کہ امامہ سنت ہے، میں اس لیے پہنوں گا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی ابھی کی سنت پر عمل کروں گا. تو امامہ چھپا تو نہیں سکتا، مگر امامہ اللہ کی رضا کے لیے تو پہن سکتا ہوں نا. تو ہر نیکی چھپائی نہیں جا سکتی، مگر ہر نیکی اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، اور کرنی ہی اللہ کے لیے چاہیے. تبھی تو وہ نیکی ہے. اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ نیکی کب ہو گئی؟ امیر سنت کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے آج تک کوئی کام ہی نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ میں نے آج تک کوئی کام ہی نہیں کیا. تو کس صحافی جمع ہوتے، بہت سارے صحافی جمع ہوتے، جرنلسٹ، تو آپ نے فرمایا میں نے آج تک کام شروع ہی نہیں کیا. تو اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہاں پہنچ گئی دعوت اسلامی، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے پیچھے امامہ مان کر چل رہے، یہ وہ لوگ شروع ہی نہیں کیا. تو جواب دیا کہ کام وہ ہے جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اور میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میرا کون سا عمل اللہ نے قبول کیا ہے. یہ ہے مخلص، اخلاص والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی یہ تصور نہیں کرتے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان نیک اعمال کو شمار ہی نہیں کرتا جو لوگوں کو پتہ ہے. اب آپ بتائیے کہاں جائیں؟ بولو مدینے. کہاں جائیں؟ مدینے. مدینے بھی جا کر کہاں جائیں؟ بقیع میں. آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے، آقا کے بس سائے میں اٹھیں، قیامت کے روز جمع ہوں، آقا کے جھنڈے کے تلے جگہ نصیب ہو جائے، اور بس آقا کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. ہم سے پوچھ لیا نا کہ بتائیے کیوں کیا، ہم مر جائیں گے. ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ہم بولے کتنی دیر اشارہ کر لیں، حقیقت یہ کہ ہمارے پاس جواب نہیں. ایک شخص نے بہت ہی صلاحیتوں کے ساتھ کپڑا بنایا، ایک پروڈکٹ اپنی بنائی، کپڑا بنایا، اپنی پوری صلاحیت صرف کر دی. بنانے کے بعد بازار گیا اور ایک بہترین کپڑے کے تاجر کو اس نے اپنی پروڈکٹ دی، کپڑا پیش کیا. بولا یہ بتاؤ کتنے کا لوگ ہے؟ بھاؤ کتنے کا لوگ ہے بتاؤ، دیکھو کیا چیز بنا کے لایا. 5 درہم کا.
جس کہتے ہیں نا کہ 2 ٹکے کا کر دیا اس نے، 5 درہم کا، 5 درہم، بولا یہ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ، اب اس سے خرابیاں بیان، اس کی کمزوریاں بیان کی، وہ رونے لگا، وہ بزرگ جو ہے وہ کپڑا بنانے والے بزرگ تھے، وہ رونے لگے، طبیعت تھی نا، رونے لگے، کہا حضور اب روئے نہیں، میں دام بڑھا دیتا ہوں۔ بولا اللہ کے بندے تیرا دام سن کر کون رو رہا ہے، تو کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اس کپڑے کو بنانے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی، مگر جب یہ کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے اس کے سارے عیب بیان کر کے اس کو 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا، 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ میں نے عبادت کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی، مگر جب یہ عبادت رب کے حضور پیش ہوگی، نہ جانے میری عبادت کا کیا بنے گا، کہ میری عبادت میرے منہ پر نہ مار دی جائے کہ تیری نیت کہاں تھی۔ عبادت صرف میں واللہ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق نصیب کرے، واللہ 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 صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، ورنہ مر جائیں گے۔ اور پھر نہ لوگوں میں گناہ کرنا ہے، نہ چپ کر گناہ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق نصیب کرے۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی، بیوی بچوں کی اصلاح، اور اس کے لیے میں پچھلے دنوں بھی اسلام میں کہتا رہا، پلیز برائے کرم آسان کام عرض کر رہا ہوں، گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیں۔ اب آپ کیا ہیں سب گھر والے جانتے ہیں، میں کیا ہوں میرے گھر والے جانتے ہیں۔ اب کوئی گھر کا ایک ٹائم تو ہوگا نا جس میں گھر والے آدھا پونا گھنٹہ ساتھ بیٹھتے ہوں گے، کھانے کے ٹائم پہ بعضوں کا ساتھ بیٹھتے ہیں، فیضان سنت لیں اور کھول لیں، طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں، 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے 5 منٹ 7 منٹ صرف فیضان سنت پڑھ لیں اور بند کر دیں۔ صرف یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول نہ بن جاتا کہیں، گھر والے آپ خود نمازیں، اور پھر اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلائیے، اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلائیے، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ تصور کرو یار، موت کسی وقت بھی آ جائے گی، آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ڈرامہ ٹی وی جو بھی تھا، وہ گناہ بھرا سلسلہ، بیٹا آیا ہلاتا ہے، چیخ نکلتی ہے، امی ابو مر گئے، کیا دیکھ کر مرے؟ گانا دیکھ رہے تھے، لڑکی کا ناچنا دیکھ رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے ابو، وہ مر گئے۔ البتہ یاد رکھیے، گھر میں کوئی اگر اللہ نہ کرے بری کیفیت میں مر جائے، کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے، مردے کے عیب کو چھپاؤ، بات سمجھ گیا بات؟ مگر صرف چوٹ کرنے کے لیے، میں ڈرانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا موت ٹی وی دیکھتے دیکھتے نہیں آتی؟ آپ کو یہی موت کوئی اور چینل پر رہ کر گانا دیکھتے دیکھتے بھی آ سکتی ہے، اور یہی موت مدنی چینل پر بیٹھ کر مدینہ دیکھتے دیکھتے بھی آ سکتی ہے۔ یہی موت کسی اور چینل پر گانا سنتے سنتے بھی آ سکتی ہے، اور یہی موت مدنی چینل پر آپ کو سرکار کی نعتیں سنتے سنتے بھی آ سکتی ہے۔ یہی موت کسی چینل پر کفر یا ڈائلاگ سنتے سنتے بھی آ سکتی ہے، اور یہی موت مدنی چینل پر میرے باپا کے مدنی پھول سنتے سنتے بھی آ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت سنتے سنتے بھی آ سکتی ہے۔ کتنے فرق، پھر گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، بچے نیک بنتے ہیں، بچوں کی امی نیک بنتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کا نام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔